سورہ کوثر 7 جگہ ضرور پڑھیں۔ سورہ کوثر کو پڑھنے کے حیرت انگیز فائدے۔ سورہ کوثر کا ایک ایسا عمل جو آپ کی زندگی بدل دے گا، وہ حیرت انگیز فائدے یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے جب ایک انصاری آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بیٹا ہے جو چھت پر رینگتے ہوئے پرنالے میں جا کر لٹک گیا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی اس کو ہمیں عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود صحابہ سے ارشاد فرمایا، ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا تو میں نے ایک بڑا معاملہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بچے جیسا ایک اور بچہ چھت پر لاؤ، تو لوگوں نے ویسا ہی ایک بچہ بلوایا۔ اس بچے نے دوسرے بچے سے سرگوشی میں کوئی بات کی تو دوسرے نے بھی اس کے ساتھ اسی طرح بات کی، پھر وہ بچہ رینگتا ہوا آیا یہاں تک کہ اس کے والد نے اسے پکڑ لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ اس بچے نے اس بچے سے کیا کہا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس نے اس سے کہا کہ تم کیوں اپنی جان کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ اس نے کہا اپنے گناہوں کے ڈر سے۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ تجھے پاک بازی نصیب ہو جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ ہم ہیرا کے دامن میں آئے، سامنے سے ایک اونٹ آیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گریہ زاری کرنے لگا، تو آپ نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ اس اونٹ نے کیا کہا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اونٹ میرے پاس آیا ہے اور اپنے مالک کے معاملے میں مجھ سے مدد مانگتا ہے، اور یہ اونٹ سمجھتا ہے کہ یہ سال ہر سال سے اس کی خدمت کرتا رہا، یہاں تک کہ جب یہ کھجلی والا لاغر اور بوڑھا ہو گیا تو اب وہ اسے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے جابر، اس اونٹ کے ساتھ اس کے مالک کے پاس جاؤ اور اسے میرا پیاس لے آؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، مجھے اس کے مالک کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ اونٹ تمہیں اپنے مالک تک نشاندہی کرے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ اونٹ آزادانہ طور پر میرے آگے آگے چلتا رہا یہاں تک کہ وہ بنی ختمہ کی مجلس میں پہنچ گیا، تو میں نے کہا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا فلاں ابن فلاں ہے۔ چنانچہ میں اس کے پاس گیا اور اسے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاؤ۔ وہ میرے ساتھ نکلا یہاں تک کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اس اونٹ نے تجھے میری پناہ طلب کی ہے، اور یہ اونٹ خیال کرتا ہے کہ تم ایک لمبے عرصے تک اس سے کھیتی باڑی کی خدمت لیتے رہے، یہاں تک کہ تم اس سے خارج لاغر کر دیا اور اس کی عمر نے اس پر بڑھاپا کر دیا، تو تم اب اس کو ذبح کرنا چاہتے ہو۔ اس نے عرض کیا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق بنا کر بھیجا، یہ معاملہ واقعی اسی طرح ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ تو انہوں نے اس پر رضامندی ظاہر کی، پھر آپ نے وہ اونٹ اس سے خرید لیا، پھر آپ نے اس سے سرسبز درختوں میں آزادانہ چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس نے اپنی کوہان مضبوط کر لی۔ جب بھی وہ بیمار ہوتا تو مہاجرین اور انصار اپنے اونٹوں کے چارے میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیتے، اور یہ معاملہ ایک زمانے تک ایسے ہی چلتا رہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے تو کچھ دیر کے لیے آپ پر مخصوص کیفیت طاری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور یہ ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ میں کسی چیز کی بنا پر مسکرایا ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ آپ نے مکمل سورت تلاوت فرمائی، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس نہر میں بہت ہی بھلائی ہے، اس لیے اس نہر پر
ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی اور اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کے برابر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ تعالی نے اپنی ذات کو ایک ماننے کی توفیق دے دی تو اس کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، اگر ان پر جہنم واجب ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی بہت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو سب سے زیادہ بغض کس بندے سے ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں کو سب سے زیادہ بغض اس سے ہوتا ہے جو اس سے مانگے اور پھر ان پر تنگی پیدا کرے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ لوگوں میں سے اللہ تعالی کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں سے اللہ تعالی کے ہاں سب سے محبوب وہ ہے جو اللہ تعالی سے سب سے زیادہ مانگنے والا ہو اور مانگنے میں بہت زیادہ اصرار کرے۔ اللہ تعالی ملائکہ سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ، دیکھو یہ بندہ کتنی عاجزی سے مجھ سے اپنی مانگ طلب کر رہا ہے، یہ جانتا ہے میں اسی کا رب ہوں اور میں ہی ان کی طلب پوری کرنے والا ہوں، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی یہ طلب پوری کر دی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک مرتبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا، آپ نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، جب تو تنہائی میں میرے پاس ساتھ ہوتا ہے تو مجھ سے کچھ پوچھتا کیوں نہیں؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالی کا بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ جب وہ ایسا کریں تو بندوں کا اللہ تعالی پر کیا حق ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالی ان کو جنت عطا کر دے گا۔ اللہ تعالی سے دست ادب گریہ و زاری سے دعا کرتے ہیں، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو مرتے وقت کلمہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے اور تمام مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔